محبت رمضان ہے، محبت رمضان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ برادران اسلام، 17 رمضان مبارک حضور ختمی مرتبت سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، جسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیار سے حمیرہ کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ پاک باز اور پاک نگاہ ہستی ہے جس کے نام کے ساتھ عفت و عصمت، تقدس و تحریم اور پاک نگاہی و پاک دامنی کی آبرو وابستہ ہے۔ یہی وہ محتمم بالشان شخصیت ہے جس کے والد ماجدہ کو سرکار رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں ہی 17 نمازیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ آقائے گیتی پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی وہ بلند و مرتبہ جوزہ محترمہ ہے جس کے حجرہ مبارکہ میں دیگر ازواج محتارات رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصال سے چند یوم قبل اپنی حیات عارضی کے لمحے گزار کر حیات جادواں کی طرف عاجزم سفر ہوئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہے۔ جب شدید عالم علالت میں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کی تمنا کا اظہار فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے مسواک خود چبا کر نرم کرنے کے بعد اپنے شوہر محترم کو پیش کی۔ یہ لامثال سعادت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی زوجہ محترمہ کو حاصل ہے کہ بوقت وصال رحمت للعالمین کا سر اقدس ان کی آغوش میں تھا، حتیٰ کہ رفت و عظمت حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے کہ وہ مدفن رسالت بھی بن گیا اور طلوع آفتاب قیامت تک یہاں نہ صرف غلامان محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی جبین ارادت چھپتی رہے گی بلکہ صبح و مساء ان گنت ملائکہ کا نزول رہے گا۔ انہی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی مسلمان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، کیونکہ معتبر روایت میں آیا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو مسلمان پایا۔ والد ماجد بھی نہ صرف مسلمان تھے بلکہ قربت بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غایتوں کی غایت اولا پر تھے۔ والدہ ماجدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ممتاز صحابیات میں شامل تھی۔ ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور بھائی محمد بن ابو بکر
بھی دولت ایمان سے بہرہ یاب تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان ایمان افروز ساعتوں سے مشرف ہونے کی وجہ سے عہد و توفیت سے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر و شرک کا سیاہ تک نہیں پڑا تھا۔ تمام ازواج محترمات میں مجرد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت اور انفرادیت حاصل ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گو نکاح سے قبل ہی حضرت جبریل امین کے توسط سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ زوجیت کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں باب مناقب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کی صراحت آئی ہے کہ عالم رویا میں کوئی فرشتہ ریشم میں ملوث آپ کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کھول کر دیکھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ غایت و محبت کا ادراک دیگر ازواج کو بھی تھا، اور اس احساس کا عملی اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری ایام میں حجرہ عائشہ کا انتخاب تھا، جس کی اجازت دیگر مہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بائرضائی و رغبت دی تھی۔ انہی زوجہ محترمہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ کنج عزلت میں رفاقت و نبوت میسر ہوتی تو معدد مرتبہ وحی کا نزول بھی ہوتا۔ مستدرک الحاکم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی رقم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام ازواج رسول میں اس اعتبار سے بھی ممیز تھی کہ آپ کمواری تھی، اور سب سے بڑا اعزاز و تنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ کلام اللہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیس و تحریم پر گواہ ہونا ہے۔ اور صرف ایک دو آیات نہیں، سورہ نور کا پورا ایک رکوع آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سے سلسلے میں نازل ہوا۔ اس کا اجمالی پس منظر یہ ہے کہ جب اسلام کو معرکہ ہائے حق و باطل میں بے درپے اٹھانا پڑی، اذیت اٹھانا پڑی، اور تخت و تاج و کفر کی دھجیاں ہوائیں بسیط میں بکھرنے لگی، تو منافقین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبوب ترین زوجہ کی روائے عصمت کو اپنے شر کے ناپاک چھیٹوں سے آلودہ کرنے کی جسارت کی، جسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم احساس محبت سبلیر ریزے میں ہمیرا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کتب سرہ میں لفظی اختلافات سے یہ واقعہ درج ہے کہ غزوہ بنو مستلق میں رفاقت و رسول معظم کے لیے قرہ فال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نکلا۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ قطری تقاضے کے لیے پڑاؤ سے دور نکلیں تو ان کے گلے کا ہار جو ان کے ہمشیرہ نے تحفظاً دیا تھا گم ہو گیا۔ اسی اثنا میں لشکر اسلام آگے نکل گیا۔ آپ ایک عجیب عالم تز مذہب میں وہیں لیٹ گئیں اور نیند غالب آ گئی۔ حضور کے صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ جیش اسلام کی گری پڑی چیزیں تلاش کرتے وہاں پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوجہ رسول کو مہو استراحت دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تاکہ آئندہ سیدہ بیدار ہو گئیں۔ صفوان نے سواری آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب کھڑی کی تو آپ اس پر سوار ہو گئیں اور لشکر کی اگلی قیام
گاہ تک پہنچ گئی۔ آپ ذریعہ طاغوت کا دجل و فریب اور عیارانہ طرز عمل دیکھیے کہ ان کے ہاتھ ایسا سرپشار نہ ہتھیار آ گیا جس نے مزاج نبوت پر زبردست گراں باری پیدا کر دی، مگر امام الانبیاء نے اپنی بے مثال فطرت و سلیمہ اور رفیع شان شکیبائی کا دیم لنظیر مظاہرہ فرمایا، اور ناقابل بیان تکلیف کے باوجود جس ضبط نفس، بے پایہ عزمیت و حوصلے اور کمال و قوت برداشت کا مظاہرہ فرمایا، وہ یقیناً دنائے سبل، ختم رسول اور مولائے کل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارتفاع تدبر کا ہی کمال تھا۔ اس حد درجہ احساس معاملے سے عہدہ برہنہ خصائص و عدمیت کے مزاج پر ہونے کے باوجود کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انتہائی تشویش اور اپنے انتہائی مذہب کو کمال بردباری سے برداشت کرتے ہوئے معاملہ وہی حق پر چھوڑ دیا۔ جب بے قراری نبوت صلی اللہ تعالی وسلم حد سے بڑھنے لگی تو سورہ نور کی آیات کا نزول ہوا، جس پہ خود خالق ارض و سمان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و عصمت کا ایسا اعلان فرمایا جو حقیقت میں سرپسندوں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا۔ اللہ رب العزت کی گواہی کے نزول کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر مسدت و امتزاج کی لہر دوڑ گئی، اور لب مصطفیٰ پر تسکین و طمانینت کا ایک حالہ سا بن گیا۔ اب قیامت تک ان آیات مقدسہ کی تلاوت ہوتی رہے گی اور رفعت و مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شکار ہوتی رہیں گی، آشکار ہوتی رہیں گی۔ تیری عصمت کی گواہی دی کلام اللہ نے، تیری عزت کے نشاں ہے گردش ایام پر، جس کو بخشا تھا پیمبر نے حمیرہ کا لقب، مہر و ماہ کی رونقیں قربان اس کے نام پر، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طمعاً فیاض و فطرت تھیں، ایسا کیوں نہ ہوتا۔ آپ اس عظیم باپ کی لخت جگر تھیں جس نے اسلام کے دور ابتلا میں گھر کی کل کائنات بانی اسلام حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ آپ اس ذیشان ہستی کی اہلیہ تھی جو سائل کے دست و طلب دراز کرنے پر ریوڑ کے ریوڑ عطا کر دیتا اور خود فاقہ کشی اختیار کرتا۔ چنانچہ فراغ دلی اور وسط قلبی کے دہی اثرات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فطرت مطہرہ میں پائے جاتے تھے۔ بالخصوص رمضان مبارک میں تو آپ کا دست فیض اور بھی کشادہ ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتقاء محبت و خشیت الہی سے معمور تھی۔ فقی امور میں بڑے نام اور جلیل القدر صحابہ کرام آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کرتے۔ اسی لیے سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ علمی کمالات، دینی اور خان کے امور کی نشریات اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اشاعت میں تمام ازواج محترمات رضی اللہ تعالی عنہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا کوئی اور حریف نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان مبارک وائی اجل کو لبیک کہا، دائی اجل کو لبیک کہا اور جنت البقیع میں اسودہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر
ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کے اندر جو غلطی کوتاہی ہو ان کو معاف فرمائے، اور ازواج محترمات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ